ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواہ مسلم۔ ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ رب الجلال کے لائق اور سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تمام آسمانی ادیان میں سے اسلام سب سے آخری دین ہے۔ اسلام کے مطابق چلنا یہ اخروی کامیابی کا ضامن ہے۔ آخرت میں کامیابی اسی پر ملے گی، یہ اس بات کی ضامن کتاب و سنت لے رہی ہے۔ اسلام کا اصل مقصد لوگوں کو آپس میں جوڑنا ہے، اور اسلام نے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی جو متعین اور قاعدے بنائے ہیں، انہی اصول اور انہی قاعدوں میں سے ایک قاعدہ صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ صلہ رحمی یہ دو لفظوں سے ملا ہوا ہے، صلہ اور رحمی۔ صلہ الگ لفظ ہے، رحمی الگ لفظ ہے، دو لفظوں کے مرکب کا نام صلہ رحمی ہے۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے خندہ پیشانی کے ساتھ، نرم طبیعت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ کسی سے ملنا، یہ صلہ کہلاتا ہے۔ اور رحمی کہلاتا ہے رشتہ دار کو، جو ہمارا رشتہ دار ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے، اور اس کا تعلق رحمان سے نکلا ہوا ہے۔
یہ دو لفظوں سے ملا ہوا صلہ رحمی کا مطلب ہی ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان جو اس کا رشتہ دار ہے، اس کا اپنا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ، اخلاق اور کردار کے ساتھ ملے اور اس کے نادانی کو، اس کے غلطی کو درگزر کرے، یہ صلہ رحمی کا مطلب ہے۔ اسلام کے اندر رشتہ داری کی بہت زیادہ اہمیت وارد ہوئی ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بھی ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی ایک دوسرے سے بندھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر آپ کے سسر تھے، حضرت عمر ابن خطاب آپ کے سسر تھے، حضرت علی حضرت عثمان آپ کے داماد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رشتہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رشتہ داری کی آپس میں ایک دوسرے کی بہت بڑی فضیلت ہوا کرتی ہے، اور اسلام رشتہ داری کو، رشتہ داروں کو اچھی نظر سے، بھلی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 کے اندر، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، عبادت کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کی کرو، جو عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہے، جو معاملات اللہ کے لیے خاص ہے، کسی دوسروں کے سر پر اس کو مت ڈالو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے وہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تمہارے عقیدے تو ضائع ہوں گے، تمہارے اخلاق تو ضائع ہوں گے، تمہارے اوپر گناہوں کا بوجھ تو لدے گا، لیکن اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے دوسروں کے دروں پر جانا تمہارے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، بڑھاپے کو پہنچ جائے یا جوانی کے مرحلے میں ہو، جب بھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو ایسے غلطیوں کو بھی نظر انداز کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، والدین کے ساتھ اللہ نے بھی کہا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم کو احسان کرنا ہے۔ قربا کے ساتھ احسان کا لفظ نہیں لگایا اللہ نے، والدین کے احسان کے ساتھ اللہ نے قرابت دار کو جوڑ دیا۔ پھر سے تلاوت کیجیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اس کے بعد احسان کا لفظ نہیں کہا اللہ نے۔ یعنی جس طریقے سے تم کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے والدین کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہے، اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کی بھی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے بھی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تمام مسلمانوں کو، امت کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا رشتہ داریوں کے تعلق سے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ رب العالمین تم کو عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کوئی رشتہ دار کمزور ہے، کوئی رشتہ دار پریشان حال ہے، اس کی مدد کرنے کی تلقین اسلام تم کو دے رہا ہے۔ یہ رشتہ داری کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو زبان دیا ہے، اللہ نے رشتہ داری کو زبان دیا ہے۔ کوئی آدمی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ کے رسول نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو زبان دیا ہے۔ جو ہر روز جوڑنے والے کے حق میں دعا کرتی ہے اور توڑنے والے کے حق میں بد دعا کرتی ہے۔ اٹھائیے صحیح مسلم حدیث کے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش،
اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو عرش سے لٹکا دیا ہے. رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے. رشتہ داری کا تعلق اللہ کے عرش سے ہے. آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقول، یہ رشتہ داری، یہ صلہ رحمی کہتی رہتی ہے، یعنی ہر روز اس کے زبان سے جو عرش سے لٹکی ہوئی ہے دعائیں نکلتی ہے، فرماتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، اے اللہ جو رشتہ داری کو جوڑے تو اس کو جوڑ دے، جو رشتہ داری کو نبھائے، جو رشتہ داری کو ادا کرے، اس کے ساتھ اللہ تو بھی جوڑنے کا، اس کے ساتھ مدد کرنے کا کرتا ہوگا. اور یہ بھی فرماتی ہے من قطعنی قطعہ اللہ، اے اللہ جو مجھے توڑے، جو میرے ساتھ برا سلوک کرے، جو رشتہ داریوں میں کوتاہی کرے، رشتہ داریوں کو توڑنے کی کوشش کرے، اللہ تو اس کو بھی توڑ دے. اور جس کو اللہ تعالیٰ توڑنے پہ آ جائے، جس کو اللہ رب العالمین نیست و نابود کرنے پہ آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کھڑا نہیں کر سکتی. یہ روایت واضح طور پر بتا رہی ہے، 2555 نمبر کی روایت صحیح مسلم کے اندر واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو بھی زبان دیا ہے، رشتہ داری کو بھی زبان دیا ہے، جو عرش سے لٹک کر کے اپنے جوڑنے والے کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہے اور اپنے توڑنے والے کے حق میں بد دعا کرتی رہتی ہے. رشتہ داری کو جوڑنے سے انسان کے زندگی میں اور اس کے عمر میں برکت ہوتی ہے اور اس کے روزی میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ پسند کرتا ہے، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے روزی میں اضافہ ہو جائے، اس کے روزی میں کشادگی پیدا ہو جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت تاخیر سے آئے، اس کی موت لیٹ سے آئے، اس کی زندگی کے اندر برکت آئے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. روزی میں کشادگی لیجئے، عمر میں برکت لیجئے، لیکن اس کے لیے کرنا ہوگا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا، ان کے کوتاہیوں کو، ان کے کمیوں کو نظر انداز کرنا ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر تعلیم دیا. اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث نمبر 90، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزيد لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز بدل نہیں سکتی. لا يرد القدر الا الدعاء، دعا کو، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز بدل نہیں سکتی. اور انسان کے عمر میں اس کا حسن سلوک، اس کی نیکیاں ہی اس کے عمر کو بڑھا سکتی ہیں. یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داری کی اہمیت، رشتہ داری کی فضیلت اس قدر ہے کہ انسان کے روزی میں کشادگی پیدا ہوتا ہے، انسان کے عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے. جو شخص دنیا کے اندر رشتہ داری کو جوڑتا ہے، رشتہ داری کے نبھاتا ہے، رشتہ داروں کی کوتاہیوں کو، رشتہ داروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا کے اندر کبھی بھی ذلیل نہیں کرتا ہے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ذلیل نہیں کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کی 3 نمبر کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے غار حرا کے اندر چلے جایا کرتے تھے. غار حرا کے اندر چلے جایا کرتے تھے، گھر سے توشہ لے کر کے جاتے تھے، کھانے پینے کے سامان لے کر کے جاتے تھے. غار حرا کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر و اذکار، اللہ رب العالمین کی عبادت کئی دنوں تک لگاتار کرتے رہتے تھے.
جب توشہ ختم ہوتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دنوں تک چلا، کئی مہینوں تک چلا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ یہی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا رہا کہ ایک مرتبہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے غار حرا کے اندر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر کے زور سے دبایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، اے جبرائیل مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں تو ان پڑھ ہوں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اس طرح کے معاملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 مرتبہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر کی طرف آئے، اس لیے کہ یہ نبی کے ساتھ پہلا معاملہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا دفعہ تھا۔ حضرت جبرائیل کو سے ملاقات ہوئی، پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی، اور اتنا زور سے دبایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طاقت پورے جسم کی ختم ہو گئی۔ یہ سلسلہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو آئے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا اڑا دیتی۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا ہے، آپ کے اوپر سے ہیبت تھوڑی ختم ہوتی ہے، آپ کے اوپر سے پریشانی تھوڑی ختم ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اب اپنی جان جانے کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہے۔ قربان جائیے ایسے بیوی پر، قربان جائیے ایسے محترمہ پر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل دیا، کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم کھا کر کے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی بھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا انک لتصل الرحم، سب سے پہلے کلمات حضرت خدیجہ کے زبان سے جو نکلا، کہا کہ اللہ کے رسول اللہ آپ کو دنیا کے اندر ذلیل نہیں کرے گا، دنیا کے اندر بے عزت نہیں کرے گا، دنیا کے اندر رسوا نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ حضرت خدیجہ نے بیان فرمایا انک لتصل الرحم، اے اللہ کے رسول آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، توڑنے والے کو بھی آپ جوڑتے ہیں، رشتہ داری جو آپ سے دور جاتی ہے آپ اس کو قریب کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور جو دنیا کے اندر پریشان ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، آپ ان کو اپنے اوپر بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کو اللہ کبھی بھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ حضرت خدیجہ نے دلیل دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول آپ کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتے، آپ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتے۔ دلیل دیا کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا صحیح بخاری کی اس روایت سے، رشتہ داری کو جوڑنے والا انسان دنیا کے اندر کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتا ہے، اور جو رشتہ داریوں کو توڑے، رشتہ داریوں میں پھوٹ ڈالے، ایسا شخص بھی دنیا کے اندر عزت نہیں پا سکتا ہے، یہ اسی حدیث سے معلوم ہوا۔ اس کے بعد بھی حضرت خدیجہ نے بہت ساری باتیں کہی، تو یہ بخاری کی روایت ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ رشتہ داریوں کو جوڑنے والا شخص دنیا کے اندر کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی محفوظ کر سکتا ہے۔ ایسا شخص جو رشتہ داریوں کو جوڑے، آپسی میل جول کو بڑھائے، آپسی تال میل کو بڑھائے، جوڑنے کی کوشش کرے، جو توڑے اس کو بھی لگانے کی کوشش کرے، ایسا شخص بھی گناہ سے بچ سکتا ہے۔
اور اللہ کی طرف سے خاص توفیق اس کو ملے گی کہ اللہ اس کو گناہوں سے بچائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22 کے اندر، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل فضل کے لیے، جن کے پاس مال زیادہ ہے، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے مال کو، اپنے خرچ کو، اپنے وسعت کو قریبی رشتہ داروں سے روک لیں، مسکینوں سے روک لیں، مسافروں سے روک لیں، مہاجرین سے روک لیں۔ یہ اہل ثروت کے لیے، مالداروں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اگر رشتہ داروں سے غلطی ہو جائے، اگر مسکینوں سے غلطی ہو جائے، مسافروں سے غلطی ہو جائے، تو اہل ثروت کو چاہیے، اہل مالدار کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی غلطی کو نظر انداز کر دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں اور ان کی غلطی کو نظر انداز کر دیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ جب آپ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقوں نے الزام تراشی کی، منافقوں نے تہمت بازیاں کی۔ اب بتائیے کیا ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی قریبی اس سے بڑی غلطی کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقوں نے الزام لگا دیا، تہمت بازی کا الزام لگا دیا، اور انہی میں سے کچھ صحابہ بھی شامل ہو گئے۔ اس کے بعد ایک مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان پریشان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، حضرت عائشہ پریشان، اس قدر پریشان کہ حضرت عائشہ بیمار پڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابوبکر صدیق پریشان، حضرت عائشہ کی ماں پریشان، پورا خاندان، پورا صحابہ کی جماعت پریشان۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا اور یہ اعلان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، حضرت عائشہ بری ہے، حضرت عائشہ اس معاملے میں معصومۃ خطا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ برات کا اظہار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آ گیا۔ کس کے اوپر؟ ان کے رشتہ دار حضرت مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو اس الزام میں شامل تھے۔ اس الزام کو لگانے میں صحابی رسول حضرت مصطح ابن اثاثہ بھی شامل تھے، جو آپ کے بالکل قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لیا کہ اب مصطح ابن اثاثہ کو کبھی ان کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اور غلطی بھی کوئی معمولی نہیں تھی، ان کی بیٹی کے اوپر، نبی کے بیوی کے اوپر زناکاری کے الزام لگایا گیا تھا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دیا۔ اللہ نے آیت نازل کیا اور کہا کہ اے ابوبکر صدیق، یہ قسم کھا لینا کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو آپ نہیں دیں گے، یہ آپ کی صدیقیت کے خلاف ہے۔ اے ابو بکر، آپ کے نیک عمل کے خلاف ہے، لہذا آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور پھر سے اپنے اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بارگاہ الہی میں آ کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور پھر یہ اقرار کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے جیسے پہلا میرا خرچ حضرت مصطح پر جاتا تھا، اسی طریقے سے اب پھر حضرت مصطح کو میرا خرچ ملے گا۔ اتنی بڑی غلطی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ ابو بکر صدیق، آپ اپنے مال کو، آپ اپنے خرچ کو حضرت مصطح سے روک نہیں سکتے۔ نادانی میں غلطی ہوئی، لا علمی میں غلطی ہوئی، گناہ ان سے سرزد ہوا، انہوں نے توبہ کیا، اس کا سزا بھی ان کو بھگتنا پڑا، کوڑے لگائے گئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حکم دیا
کہ آپ اپنے خرچ کو پھر سے جاری رکھیں۔ ابو بکر صدیق نے توبہ کر کے پھر اپنے خرچ کو جاری رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلطی میں، ایک گناہ میں مبتلا ہونے سے بچایا کہ قرآن مجید کی آیت نازل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن سلوک کرنے کا، ان کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا، جس کو ابو بکر صدیق نے جاری رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، تبری وغیرہ کے اندر، تبری جلد نمبر 6 آیت صفحہ نمبر 668 کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی حضرت شیمہ ایک جنگ میں پکڑ کر کے لائی گئی، گرفتار کر لی گئی۔ لانے کے بعد جنہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں، مجھے آزاد کر دیا جائے۔ صحابہ ان کو پکڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، پہچاننے کے لیے کہ اللہ کے رسول پہچانتے کہ نہیں پہچانتے۔ یہ وہی شیمہ ہے جو بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے۔ حضرت شیمہ کو دیکھ کر کے رونے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چادر کو اتار دیا، زمین پر بچھا دیا، کہا ہے شیمہ زمین پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چادر پہ بیٹھ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ میری رضائی بہن شیمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اٹھا کر کے زمین پر بچھا دیا اور اس پر حضرت شیمہ کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد کہا کہ شیمہ کیا چاہتی ہو؟ اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو میرے پاس رہو، سب کچھ ملے گا، ساری سہولتیں تم کو دی جائیں گی، اور اگر یہ چاہتی ہو کہ نہیں اپنی ماں کے پاس جاؤ تو وہاں بھی آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ حضرت شیمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مورخین کے بقول اونٹ دیا، بکریاں دیا، بہت سارے ساز و سامان لاد کر کے حضرت شیمہ کو ان کے گھر بھیجا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حضرت شیمہ رضائی بہن کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے، رشتوں کو آپس میں ملایا جائے، توڑنے والی بات کو خارج کیا جائے، کسی کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے، اور یہ بھی جان لیجئے میرے بھائیوں کہ یہ صرف دنیا میں فائدہ نہیں دے گا بلکہ پلسرات کے راستے پر بھی یہ رشتہ داری فائدہ دے گا۔ پلسرات کے راستے پر بھی یہ رشتہ داریاں فائدہ دینے والی ہے۔ ہم تو اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی لیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی رشتہ داری جو ہم دنیا کے اندر جوڑیں گے پلسرات کے اوپر بھی ہم کو فائدہ دے گی۔ اٹھائیے صحیح مسلم حدیث نمبر 482، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام امتوں کو جمع کرے گا اور مومنوں کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ جنت کو اللہ تعالیٰ مومنوں کو سامنے لے آئے گا، جنت کو اللہ تعالیٰ مومنوں کے سامنے لے آئے گا۔ اس کے بعد جب سارے لوگ پریشان ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ آدم آپ ابن آدم کے باپ ہیں، چلیے اللہ رب العالمین سے سفارش کیجیے۔ حضرت آدم اپنی جنت کی غلطی کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ میرے بیٹے حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، میرے بیٹے ابراہیم کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر اپنے 3 جھوٹ کو یاد کریں گے۔ آج انسان دنیا میں نہ جانے کتنے جھوٹ بول رہا ہے، اور جب سے موبائل کا دور آیا تب سے نہ جانے کتنے جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر اپنے 3 جھوٹ کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس واقعے کو یاد کریں گے کہ جن کے تھپڑ سے، جن کے تماچے سے ایک فرعونی کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ۔
حضرت عیسیٰ کی کوئی غلطی ذکر نہیں کی گئی، لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ سجدے میں رہیں گے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنے کا حکم دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ إِلَىٰ جَنبَ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد امانت کو اور رشتہ داری کو پلسرات کے دائیں اور بائیں جانب بھیج دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے سفارش کے لیے، اور ادھر امانت داری کو اور صلہ رحمی کو یعنی رشتہ داری کو پلسرات کے ایک داہنے جانب اور بائیں جانب امانت اور رشتہ داری کو بھیج دیا جائے گا۔ اپنے جوڑنے والوں کے لیے، اپنے ادا کرنے والوں کو لے کر کے گزریں گے۔ کتنا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے ایسی رشتہ داریوں کے ساتھ پلسرات کو پار کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرابت داری، یہ امانت پلسرات کے داہنے اور بائیں جانب جا کر کے کھڑی ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ صحابہ نے تعجب کیا کہ اللہ کے رسول بجلی کیا ہے؟ کہا کہ جب بجلی چمکتی ہے تو تم کو معلوم ہوتا ہے کتنی دیر رہتی ہے، پلک جھپکتے ہی بجلی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنے عمل کے بقدر پلسرات کے راستے سے گزر جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوا کے مانند گزریں گے، کچھ لوگ پرندے کے مانند گزریں گے، اور کچھ لوگ چل کر کے گرتے پڑتے گزر جائیں گے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے عملوں کے بقدر گزرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، رشتہ داری کھڑی ہے، قرابت داری کھڑی ہے، امانت کھڑی ہے، جو بھی دنیا کے اندر جوڑے گا، جو بھی دنیا کے اندر نبھائے گا، قرابت داری اس کو لے کر کے گزر جائے گی، امانت داری اس کو لے کر کے گزر جائے گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے اپنے رب سے دعا کریں گے، ربی سلم سلم، اے اللہ تو میری امت کی حفاظت کرنا، اے اللہ تو میری امت کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ جو پلسرات پر پھنس گیا پھر جنت کا راستہ بھول جائے گا، جنت کا راستہ بھول جائے گا، جہنم میں گر جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی 70 سال کے مسافت کے اتنا ہے۔ 70 سال میں آدمی کہاں تک سفر کر سکتا ہے؟ اندازہ لگائے 70 سال میں آدمی کہاں تک سفر کر سکتا ہے؟ اتنا اندازہ لگائے اتنی گہری جہنم۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر رشتہ داریوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین اگر کسی بھی ہمارے رشتہ دار سے، کسی بھی ہمارے قرابت دار سے کوئی غلطی ہو، کوئی چوک ہو تو اس کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین تمام مسلمانوں کو معاشرے کے اندر مل جل کر کے اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین جو لوگ بھی رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں اللہ العالمین کو اتنی توفیق دے کہ وہ جوڑنے کے کام کریں، رشتہ داریوں کو آپس میں ملائیں۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.